بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تو پھر آپ کا استقبال ہے مقرر ٹی وی چینل کے ایپیسوڈ تجوید کورس میں۔ ناظرین، آج ہمارا ایپیسوڈ نمبر 12 اور آج ہم بات کرنے والے ہیں مخرج معلوم کرنے کا آسان طریقہ۔ جی ہاں ناظرین، بعض دفعہ ممتحن ہم سے امتحان میں سوال کرتے ہیں کہ بیٹا فلاں حرف کا مخرج بتاؤ، اور ہمیں مخرج کا قاعدہ یاد نہیں رہتا تو ہم بھول جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک ایسی ٹرک، ایک ایسا طریقہ بتلاؤں جس سے آپ قریب اس مخرج کے 90-95% پہنچ جائیں گے، اور آپ کے لیے اندازہ لگانا بالکل آسان ہو جائے گا کہ فلاں حرف کا فلاں مخرج ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ مخرج کہتے کس کو ہیں، اس کو بھی آپ سمجھتے چلیں لگے ہاتھوں۔ مخارج مخرج کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا، جس کے معنی نکلنے کے ہیں۔ اصطلاح قرہ میں مخرج کہتے ہیں جس جگہ سے حرف نکلتا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ مخرج کس کو کہتے ہیں، جس جگہ سے حرف نکلتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ اور اسی کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ مخرج نکلتا کہاں سے، کیسے پکڑیں کہ کون حرف کا کون سا مخرج ہے۔ تو اب آئیے جانتے ہیں قاعدہ۔ یہ قاعدہ آپ یاد کر لیں، ذہن نشی کر لیں۔ میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دینے کی کوشش کروں گا، اس کو آپ یاد کر لیں، ذہن نشی کر لیں، کیونکہ اسی سے آپ کو ہر حرف کا مخرج معلوم کرنے کا طریقہ آسان سا معلوم ہو جائے گا۔ تو جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو اس حرف کو ساکن کر دیں اور اس سے پہلے حمزہ متحرک لے آئیں، پھر جس جگہ آواز ختم ہو سمجھیں وہی اس کا مخرج ہے۔ میں اس کی مثال بھی آگے آپ کو بتلاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے دوبارہ میں اس کو آپ کو پڑھ کر اور سمجھاتا ہوں۔ جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو اس حرف کو ساکن کر دیں۔ ساکن کس کو کہتے ہیں، مخرج کس کو کہتے ہیں؟ مخرج آپ سمجھ کے جس حرف سے، جس جگہ سے حرف نکلتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ ساکن کہتے ہیں جس حرف پر جزم یا سکون ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ اور بتایا گیا کہ اور اس سے پہلے حمزہ متحرک لے آئیں۔ متحرک کس کو کہتے ہیں، جس حرف پر کوئی حرکت ہو تو حمزہ متحرک لے آئیں، پھر جس جگہ آواز ختم ہو سمجھیں وہی اس کا مخرج ہے۔ تو اب اس کی مثال میں آپ کو دے کر بتلاؤں۔ جیسے یہاں دیکھیں، ہے، اب ہے، اج ہے، اد ہے۔ تو اب ہم نے کیا کیا، سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو اس حرف کو ساکن کر دیں۔ تو اب ہم نے ہا کا مخرج معلوم کرنا ہے تو ہم نے ہا کو ساکن کر دیا۔ ہم نے کیا کیا، ہا کو ساکن کر دیا، یعنی اس سے اس پر جو ہے جزم لے آئے تو یہ ساکن ہو گیا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اور اس سے پہلے حمزہ متحرک لے آئیں، تو ہم نے کہا کیا، اس سے پہلے حمزہ متحرک لے آئے، یعنی جس پر حرکت ہو تو وہ لے آئے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ پھر جس جگہ آواز ختم ہو، یعنی اس کو پڑھیں، آپ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد جس جگہ آواز ختم ہو سمجھیں وہی اس کا مخرج ہے۔ تو اب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اح اح۔ تو اب دیکھیں یہ حلق میں جا کر کے اس کی آواز رک رہی ہے، اور ہا کا مخرج بھی حلق ہی ہے نہیں۔ اب اسی طرح سے یہاں دیکھیں، اب با پر جا کر کے یہ با کی آواز جو ہے ختم ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ہونٹ مل کر کے با ادا ہوتے ہیں، تو یہی اس کا مخرج ہے۔ اسی طرح سے آپ اس کو بول کر دیکھیں، اج اج، بیچ زبان تالو سے مل کر دیکھیں، جیم ادا ہو رہی ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ یہی اس کا مخرج ہے۔ تو آپ کو اس کو پڑھ کر کے دیکھیں، آپ کو قریب اس کے 90-95% وہاں پہنچ جائیں گے آپ، اور اس طرح سے اس ٹرک سے آپ کو اندازہ لگانا آسان ہو جائے گا کہ کس حرف کا کون سا مخرج ہے۔ اح دیکھیں کہاں آواز رک رہی ہے، اب کہاں آواز رک رہی ہے، با دونوں ہونٹ مل کر کے آواز رک رہی ہے، اح حلق میں جا کر کے آواز رک رہی ہے، اج بیچ زبان تالو دونوں مل رہے ہیں تب جا کر کے آواز رک رہی ہے۔ تو اس ٹرک سے، اس طریقے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، قریب اس مخرج کے پہنچ سکتے ہیں، اور تھوڑا سا بھی اگر آپ کو قاعدہ یاد ہوگا تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں گے کہ فلاں حرف کا فلاں مخرج ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے طریقہ، یہ ہے ٹرک کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنے کا۔ ہم قاعدہ اتنے یاد نہیں رکھ سکتے، لیکن اگر اس ٹرک کو آپ یاد رکھیں گے، جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو اس حرف کو ساکن کر دیں، اور اس سے پہلے حمزہ متحرک لے آئیں، پھر جس جگہ آواز ختم ہو سمجھیں وہی اس کا مخرج ہے۔ اس ٹرک کو اگر آپ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کبھی بھی تھوڑے سے اندازے سے آپ اس مخرج کے قریب تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا، تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو ملتی رہیں، آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔